بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق اور اجتماعی تشدد کے امکانات پر نظر رکھنے والا ایک معتبر ادارہ ہے، وہ ہے امریکی ہولوکاسٹ میموریل میوزیم۔ اس نے اپنی ایک تازہ رپورٹ پیش کی ہے۔ اس رپورٹ میں ایک انتہائی تشویشناک انکشاف کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان آئندہ 2 برسوں کے دوران جو عام شہری ہیں ان کے خلاف بڑے پیمانے پر منظم تشدد یعنی ماس اٹراسٹیز کے شدید خطرے سے 2-4 ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ رپورٹ نہ صرف عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ہے بلکہ ہندوستان کے لیے ایک سنگین انتباہ بھی ہے، یعنی خبردار کرتی ہے، جسے نظر انداز کرنا ملک کے جمہوری ڈھانچے، سماجی ہم آہنگی اور انسانی وقار کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ امریکی ہولوکاسٹ میوزیم کے ارلی وارننگ پروجیکٹ کی دسمبر 2025 میں یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ اس کے مطابق ہندوستان کو 168 ممالک میں سے 4تھے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ غور کیجئے ناظرین، یعنی 168 ممالک میں ہمارا ملک 4تھے نمبر پہ ہے اس خطرے میں، جہاں ملک کے اندر اجتماعی قتل و غارت گری یعنی ماس انٹر اسٹیٹ کلنگز کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں ہندوستان سے اوپر صرف 3 ممالک ہی ہیں، جس میں میانمار، چاڈ اور سوڈان۔ یہ 3 ممالک اس وقت شدید خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، چاڈ میں کیا ہو رہا ہے اور میانمار میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پورا حکومتی نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ میانمار اور سوڈان جیسے ممالک میں تو پہلے ہی سے بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری جاری ہے، جبکہ ہمارا ملک ان ممالک کے ساتھ ہونا بڑی حیرت کی بات ہے۔ اس میں شامل ہونا ہی بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں فی الحال اتنے بڑے پیمانے پر خونریزی نہیں ہو رہی، مگر رپورٹس کے مطابق اس کے امکانات انتہائی خطرناک حد تک پائے جاتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو ہمارے ملک کے معاملے کو خاص طور پر تشویشناک اور قابل توجہ بنا رہی ہے۔ ناظرین، جانتے ہیں رپورٹ کہتی کیا ہے؟ رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں 2026 کے اختتام تک عام شہریوں کے خلاف دانستہ طور پر یعنی ڈیلیبریٹلی اور آرگنائزڈ تشدد کے واقعات رونما ہونے کے جو امکانات ہیں اس میں 7.5% پائے جاتے ہیں، یعنی 7.5% امکانات پائے جاتے ہیں۔ یہ تشدد ایسے نوعیت کے ہوں گے جس میں مسلح گروہ کسی خاص شناخت کی بنیاد پر کم از کم 1 سال میں 1000 یا اس سے زائد عام شہریوں کو قتل کرے گا، جن کا کسی بھی تشدد یا قتل و غارت گری سے تعلق ہی نہیں ہوگا۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ کسی خاص شناخت کا تعلق کسی بھی نسل، مذہب، کسی سیاسی وابستگی یا پھر کسی بھی جغرافیائی تعلق کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ رپورٹ امریکی ہولوکاسٹ میوزیم اور ڈرائیڈ ماؤتھ کالج کے محققین کے مشترکہ کاوشوں سے تیار کی گئی ہے، جنہوں نے کئی دہائیوں پر محیط تاریخی ڈیٹا کا جمع کیا اور اس کا تجزیہ کیا۔ ان ریسرچ اسکالرز نے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ ماضی میں کن حالات اور کیا عوامل یا کیا فیکٹرز تھے جس کے بعد مختلف ممالک میں اجتماعی قتل و غارت گری شروع ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے انہی فیکٹرز کو موجودہ عالمی حالات پر دیکھا، جانچا پرکھا، پھر یہ رپورٹ ترتیب دی۔ ان کی تحقیق کے مطابق آج کے وہ کون سے ممالک ہیں جو ماضی میں اجتماعی قتل سے پہلے کے حالات سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ انہی حالات کو مشابہت رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ساری رپورٹ تیار کی ہے۔ رپورٹ میں جو ماڈل اپنایا گیا ہے اس میں 30 سے زائد فیکٹرز کو مد نظر رکھا گیا، جن میں آبادی کا حجم یعنی سائز آف پاپولیشن، معاشی اشاریے، سیاسی آزادی کی سطح، سماجی عدم مساوات، مسلح تنازعات، اقلیتی گروہوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیے، یہ بہت خاص ہے، آپ اس پر غور کریں، حکومتی طاقت کا استعمال جیسے جو فیکٹرز ہیں اس میں شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں تاریخی طور پر دکھایا گیا ہے کہ ہر سال دنیا میں اوسطاً 1 یا 2 نئے ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں بڑے پیمانے پر شہریوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ رپورٹ ترتیب دینے والے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ نتائج حتمی پیش گوئی نہیں ہے، بلکہ
خطرات کی نشاندہی کی بنیاد پر ہے۔ رپورٹ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ماڈل سبب اور نتیجے پر مبنی نہیں ہے۔ یہ عوامل لازمی طور پر قتل و غارت گری کی وجہ نہیں بنتے، بلکہ ماضی میں ان کا تعلق ایسے واقعات سے رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ملک کی بڑی آبادی بذات خود تشدد کا سبب نہیں بنتی، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی آبادی والے ممالک میں ایسے واقعات کا امکان زیادہ رہا ہے، لہٰذا یہ اشارے نہ کہ براہ راست الزام۔ رپورٹ میں یہ بھی وضاحت کر دیا گیا ہے کہ اس تجزیے میں 2024 تک دستیاب عوامی جو ڈیٹا ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ 2025 کے تازہ واقعات اس میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ بعض ممالک میں معلومات تک محدود رسائی کی وجہ سے اصل صورتحال پوری طرح واضح نہیں ہو پائی۔ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ یہ تجزیہ محض ایک ذریعہ ہے، حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ یہ بحث اور مزید تحقیق کے لیے ایک نقطۂ آغاز ہے۔ اگر ہندوستان جیسے ملک کو، جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت قرار دیتا ہے، اس فہرست میں اس مقام پر رکھا جا رہا ہے تو اس کے اسباب پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ برسوں میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور موب لنچنگ یعنی ہجومی تشدد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی طرح حکومتی اداروں کا جانبدارانہ یعنی بیاض کردار بھی سامنے آیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سیاسی اختلافات کو دشمنی بھی بدلتا ہم نے دیکھا ہے۔ یہ اور اس جیسے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو سماج کو شدید طور پر منقسم کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی علامات ہیں یعنی ارلی وارننگ سائنس جو عالمی ادارہ دیکھ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فہرست میں شامل ٹاپ 30 ممالک کے لیے ضروری ہے کہ حکومتیں اس خطرے کو سنجیدگی سے لیں، یہ جانچ کریں کہ آیا عام شہریوں پر منظم حملوں کا امکان کہیں بڑھ تو نہیں رہا۔ اگر حملوں کا امکان بڑھ رہا ہے تو اس ممکنہ محرکات کو یعنی فیکٹرز کو ٹریس کریں، اس کی نشاندہی کریں۔ مثال کے طور پر اس کی وجہ انتخابات تو نہیں، کیا کوئی ایسا سیاسی انتشار تو نہیں ہے، یا پھر فرقہ وارانہ واقعات تو نہیں ہے۔ ان سارے فیکٹرز پر حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ رپورٹ یہ بھی سفارش کرتی ہے کہ بین الاقوامی ادارے اور مرکزی حکومتیں اپنے طور پر تفصیلی جائزہ لیں کہ خطرات کی وجوہات کیا ہیں، کون سے محرکات ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں جو سب سے زیادہ سنگینی پیدا کرنے والے ہیں۔ معاشرے کی وہ کون سی مثبت قوتیں ہیں جو تشدد کو روک سکتی ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ موجودہ جو حالات ہیں اس کے تناظر میں یہ ایک نہایت ضروری ہے کہ اجتماعی قتل و غارت گری اچانک شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کے آثار پہلے سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان انتباہات کو نظر انداز کیا گیا تو تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے، اور اس بار اس کا خمیازہ کروڑوں بے گناہ شہریوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ہندوستان کے لیے رپورٹ ایک موقع بھی ہے کہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، نفرت انگیز سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر لے، اور آئینی قدروں، انسانی وقار اور سماجی انصاف کو مضبوط کرے۔ اگر آج بروقت اقدامات نہیں کیے گئے تو کل تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارے موضوعات کے متعلق آپ اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم اپنے تجزیے کو اور زیادہ بہتر بنا سکیں۔ خدا حافظ۔